السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام زینب. ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. ناظرین, غزہ پٹی پر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے متعلق جو ہے کافی زیادہ تنقید عالمی طور پر کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ وہ غزہ پٹی پر قبضہ کر لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے اس پر وضاحت بھی دی ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی صدر آصف علی زرداری کی چینی صدر سے متعلق ملاقات ہوئی ہے اور مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس پر بھی بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے. ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے 8 فروری کو پی ٹی آئی نے یوم سیام منانے کی تیاری کر لی ہے. بھرپور احتجاج کیا جائے گا, جبکہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لیا جائے گا, اور جبکہ خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے چیمپئنز ٹرافی کو خراب کرنا چاہتی ہے. اس متعلق بھی پروگرام میں بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دیے اس پر شدید تنقید آئی, عالمی طور پہ اس کی شدید مذمت کی گئی ہے, اور اب جو ہے امریکہ وضاحت بھی دے رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ غزہ پٹی پر کوئی امریکی فوجی جائیں گے اور اس قسم کا قبضہ کریں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا یہ امریکہ کا عمران خان ہے. مجھے کیوں؟ کیونکہ ابھی بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے نا. پرسوں بیان دیا تھا کہ قبضہ کریں گے, کل اس کی وضاحتیں آ رہی تھیں ان کے فارن منسٹر کی طرف سے, پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اور اب وہ پھر کہہ رہا ہے کہ جناب میں قبضہ کروں گا غزہ کے اوپر تھرو اسرائیلی فوج. جی وہ یہ آپ کے باپ کی جگہ ہے, یہ آپ کے باپ کا ملک ہے کیا؟ یہ فلسطینیوں کا ملک ہے. آپ ہوتے کون ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو ساروں کے علم میں ہونی چاہیے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جی بالکل, جس کی خواہش بھی ہے, خواب بھی ہے, پلان بھی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا جائے. جی خاص طور سے مسلمان ممالک کے بارے میں جو مخاصمت اور جو منافقت جو ان کے دلوں میں ہے, اس سے کون واقف نہیں ہے. بالکل. اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے, کیسے وہ کریں گے, کیسے یہ ہوگا, یہ تو دیکھنے والی باتیں ہیں. دیکھیے نا جب جرمنی میں سب کچھ ہو رہا تھا تو نازی جرمنی کا خیال یہ تھا, اور ہٹلر کا, کہ ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. ہوا؟ تمام تر مائٹ کے باوجود, تمام تر اکوپمنٹ اور اسلحہ و بارود کے باوجود نہیں ہوا نا. تو پلان بنانے میں تو کوئی حرج نہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلان ہے جو وہ کارڈ اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے, ظاہر نہیں ہونے دیتی. یہ ایڈیوٹیکلی ٹرمپ صاحب نے وہ جلد بازی میں شوخا ہو گیا نا, جلد بازی میں وہ پلان کا کچھ حصہ ایکسپوز کر دیا. اب پچھتاوا بھی ہو رہا ہے. کل آپ نے دیکھا نا جس طرح سے ڈیفینسو تھی پوری کی پوری. اور بخاری صاحب جو ان کا کل لہجہ تھا وہ بھی بڑا دھمکی امیز تھا, جب انہوں نے مصر اور اردن کے بارے میں کہا کہ ہم نے بہت کچھ کیا ان کے لیے, اب ان کی باری ہے اور ان کو کرنا ہی ہوگا. دیکھیے یہ میں نے کہا ہے نا کہ کیا آپ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ دنیا کو ڈکٹیٹ کرائیں. خواہش آپ کی ہو سکتی ہے, ضرور ہو سکتی ہے. آپ کے بس میں ہو تو آپ چین کو پنپنے دیں گے, آپ کے بس میں ہو تو روس زندہ رہنا چاہیے. آپ نے یوکرین کے ذریعے کیا کرنے کی کوشش کی وہاں پر, الٹیمیٹلی سارے بھاگ گئے پیچھے سے جتنے بھی یورپ کے ممالک سے. امریکہ بھی آلموسٹ بیک ٹریک کے اوپر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پلاننگز ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ یورپین اسٹیبلشمنٹ ہے, خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, خواہشوں پر بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا, میں دوہرا رہا ہوں اپنی بات کو, کہ if wishes were horses only beggars would ride. تو غزہ کے اوپر قبضے کا خواب جو ہے یہ بہت مہنگا پڑے گا. اور وہ امریکن ڈیموکریٹس سینٹر جو ہے, کرس مرفی میرے خیال سے ان کا نام ہے, انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ نہ کرنا یہ ایکسپیریمنٹ, ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی مریں گے. اور یہ جنگ پھر ایک دن میں, ایک مہینے, ایک سال میں ختم نہیں ہوگی. یہ طویل المدت وار ہوگی یہ تو. مگر یہ ہے کہ جب اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا آپ کو, تو آپ کو پھر کوئی سین بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ صاحب دوبارہ بول رہے تھے, جس کی میں نے وضاحت دی ہے ان کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عالمی برادری غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کا محاسبہ کرے, جبکہ ترجمان نے غزہ سے قیدیوں کی منتقلی سے متعلق تجویز یا درخواست آنے کی خبروں کی بھی نفی کی ہے. یہ بھی ڈیفینسو موڈ ہے. مطلب ہے وہ بڑھ کے مار رہے ہیں, اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کی وضاحتیں اور جواز تلاش کر رہی ہے. یہ تو اپنی جگہ بالکل. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑھ کے مار رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہ جو منصوبہ انہوں نے بنایا ہے کہ ہم غزہ پہ قبضہ کر لیں گے, اور اس قسم کا جو کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی الیکشن سے پہلے نیتن یاہو کے ساتھ, اور ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن جو تھے وہ ایک غزہ جنگ بندی سے متعلق, تب بھی غزہ جنگ بندی ہو رہی تھی لیکن اس کو ڈیلے کیا گیا, شاید ویلنگ جان بوجھ کے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو پھر نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ مل کر کوئی اپنی پالیسی بنائیں گے تاکہ کریڈٹ بھی ان کو مل جائے گا جنگ بندی کا, اور یہ پھر اپنی مرضی اور منمانی بھی کر سکیں گے. دیکھیے بالکل آپ نے حوالہ صحیح دیا ہے. اور یہ جو شوخے ہوئے ہیں نا بھائی صاحب, یہ بھی 2 شوخے مل گئے تھے نا. ابھی نیتن یاہو جو ہے, جو ہزاروں فلسطینیوں کا قاتل ہے, وہ امریکہ کے دورے پر ہے. یہ ملاقات کے بیچ جب جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے
تب یہ قبضے والی بات جو ہے ٹرمپ صاحب نے ارشاد فرمائی، اور غالباً اس کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو ان کا پٹھو کہہ لیجئے، کٹھ پتلی کہہ لیجئے، پنجابی زبان میں چمچہ جو ہے ان کا، جو مسلمانوں کے خون کا پیاسہ ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس وقت تو انہوں نے فرما دیا تھا. لیکن یہ ایک شرمناک حرکت ہے، یہ ایک گھناؤنی سازش ہے، صرف فلسطینیوں کے خلاف نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کے خلاف یہ سازش ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہاں سے ہم اسرائیلی فوج کے ذریعے نکال دیں گے ان کو، یا ہم حملہ کر دیں گے، کل تو انہوں نے حملے کی بات کی تھی نا پرسوں تو. بالکل تو ظاہر ہے بخاری صاحب قبضہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. is that so easy؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ٹرمپ صاحب وہاں آئیں گے اور سیٹی بجائیں گے اور سارے جو فلسطینی ہیں وہ غزہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. بالکل ظاہر ہے، اگر آپ قبضہ کہہ رہے ہیں تو اس کا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی فوجیں بھیج کے آپ وہاں پہ قبضہ کریں گے. بخاری صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شاید بہت پہلے سے نظر تھی غزہ پر، غزہ میں سمندر کے املاک بہت قیمتی ہیں، یہ باتیں کرتے رہے کہ ساحلی سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیں گے اسے، تو ان کی پلاننگ اور منصوبہ بندی تو بہت پہلے سے تھی. یہ دیکھیے اس کو ایکسپوز کیا ہے آج اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہ یہ منصوبہ تو بہت پہلے سے تیار تھا، یہ کوئی تھاٹ یا کوئی نئی بات نہیں ہے. جو میں نے حوالہ بھی آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اسی لیے دیا نا. دیکھیے یہ غلط فہمی کے شکار ہیں، اور یہ جو احمقوں کی جنت میں بسنا جس کو کہتے ہیں نا، یہ ٹرمپ صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل آرام سے ان کی تجویز کے اوپر عمل ہو جائے گا. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. جس قدر مخالفت اس کی ہوئی ہے، اب آپ دیکھیے جن جن ملکوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس کے اندر سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، ترکیہ ہے، ایران ہے، روس، چین، جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، سب نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ فلسطینیوں کو ان کے غزہ میں حق کے حکمرانی کو چیلنج کریں. بالکل، ایون ان کے اپنے اتحادی ممالک نے بھی کہا، ان کے اپنے ہمسایہ ممالک نے بھی بڑی تنقید کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لفاظی استعمال کی گئی ہے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا شیئر کرنا بہت ضروری ہوگا. غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی ناقابل قبول ہے، یہ جرمنی نے کہا ہے. جرمن کے فارن منسٹر نے بڑا تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بیان دیا ہے اور یہ کہا کہ یہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی. چائنا کیا کہتا ہے؟ غزہ جنگ کے بعد حکمرانی کا بنیادی اصول فلسطین پر فلسطینیوں کی حکمرانی ہے، یہ چائنا کہہ رہا ہے. دو ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے، یہ برطانیہ کہہ رہا ہے. اسی کو رشیا نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے بھی کہا کہ دو ریاستیں جب تک قائم نہیں ہوں گی، فلسطینی ریاست اور اسرائیلی ریاست، اس علاقے میں، اس خطے میں امن کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ وہ تعمیر نو کی اور اس کو ساحلی ریاست، وہ ساحلی سیاسی مقام بنانا چاہ رہے ہیں، سیاحتی مقام، وہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیے جناب. غزہ پر قبضے کا اعلان سے دھچکا لگا، یہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو امریکی سینیٹر کا بیان تو پہلے سنائی دیا. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے اسلامی ممالک نے تو آواز اٹھائی ہے کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کی آپ بات کر رہے تھے اور مختلف ممالک نے، امریکہ کے اپنے ہمسایہ ممالک نے بھی اس پہ کافی زیادہ تنقید کی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا وہ واقعی غزہ کے لوگوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، یا ان کا بھی کوئی پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے؟ دیکھیں ایجنڈا تو اور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ مخالفت کی ہے جن ملکوں نے اس پلان کی، اس کے علاوہ جو ایک اور اہم پہلو ہے وہ ذرا وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ایران which is the main stakeholder in that region، حزب اللہ، حماس، یمن کے حوثیز، وہ سارے اس مکروہ منصوبے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کر چکے ہیں اور ریزسٹنس کا بھی اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کل ایک ویڈیو کہ ایران کی ایک سیکرٹ جو ٹنل انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو پرشین گلف کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی بھی جہاز اگر آئے گا، چاہے وہ امریکن ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ سویلین جہاز ہے، وہ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس کی ویڈیو باقاعدہ ایران نے ریلیز کی ہے. تو یہ کہنا کہ آرام سے امریکن فوجی آئیں گے، ہنی مون منائیں گے اور اسرائیلی فوجی ان کے استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا اور نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو ٹرمپ نے کہا کہ ان کو ایجپٹ میں اور اردن میں ہم شفٹ کر دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ دونوں ملکوں نے ہی اپنی اپنی طرف سے کہہ دیا تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، ہمیں تو یہ قبول نہیں ہے. میں اس کا تاریخی حوالہ جو ہے وہ ایک دینا بہت ضروری ہے. پہلے بھی فلسطینی ریفیوجیز ایجپٹ بھی بھیجے گئے تھے اور جارڈن بھی بھیجے گئے تھے. پھر ان کے ساتھ وہاں کیا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس لیے نہ ہی تو وہ یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں گے
اور نہ ہی فلسطینی اپنی سرزمین کو چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہیں گے. اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے بخاری نہیں صاحب ان کے سفارتی ایجپٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی تو ہیں ان کا, IMF پلان اور مختلف جو چیزیں ہیں, فائنینشلی ایڈ بھی کرتا ہے امریکہ اس کو, تو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنا سٹینڈ لیں گے یا امریکہ ان کو کنونس کر لے گا پریشر ڈال کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کوشش تو اپنی ہر طرح سے کرے گا, لیکن ایک چیز ہوتی ہے, وہ پریشر بھی آپ ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں. آپ کے اگر اپنے ملک کی یعنی سیکورٹی ایٹ سٹیک آ جائے تو پھر آپ کو کچھ تلخ فیصلے, کچھ جرأت مندانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ مصر جو ہے وہ امریکہ کا یہ پریشر قبول کرے گا. دیکھیں نا, دو صورتیں ہیں. جی امریکہ پریشر ڈالے گا ایجپٹ کے ان کو لے لیں, وہ اگر پریشر میں آگے کہتا بھی ہے کہ اچھا جی, تو وہ فلسطینی تو نہیں جائیں گے نا, ظاہر ہے, حماس کے لوگ تو نہیں جائیں گے. وہ کہیں گے انہوں نے تو کہا ہے ہمارا مرنا جینا یہاں ہے, تعمیر نو ہم خود کریں گے. اور تعمیر نو کی مثالیں پہلے موجود ہیں. غزہ کے اوپر بمباری کوئی پہلی دفعہ ہوئی ہے, یہ ویسٹ بینک کے اوپر بمباری پہلی دفعہ ہوئی ہے. ان میں کیپیسٹی ہے ٹو ری بلڈ دیئر اون کنٹری اینڈ دے سرٹنلی ول ون ڈے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ویسٹڈ انٹرسٹ جو ٹرمپ کو مجبور کر رہا ہے اس قسم کی بکواس کرنے پر, اچھا وہ ہے کہ اس کا جو داماد ہے ایوانکا, جو اس کی بیٹی ہے, اس کا میاں جو ہے, وہ ہی ڈیلز ان ریئل اسٹیٹ. ان کی آنکھیں ہیں اس ساحلی علاقے کے اوپر جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے انتہائی اہمیت اور بے پناہ قیمت جو ہے اس علاقے میں ہے, اور وہی اس کو وہاں پر ایک سیاحتی مقام بنانا چاہتے ہیں. تو اگر اس قسم کی گھٹیا سوچ رکھی جائے گی کہ ایک علاقے پر پہلے قبضہ کیا جائے, پھر اس کو اپنی مرضی سے ایک سیاحتی مقام میں کنورٹ کر دیا جائے, یہ سب کچھ مجھے پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے, اور نہ ہی یہ پورا ہونا چاہیے. اس وقت پھر ایک دفعہ میں زور دے کے کہوں گا کہ مائی ڈیئر مسلم امہ, پلیز کم آؤٹ. مخالفت لفظوں میں کر دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. میں یہ بڑے خوش دلی سے نہیں کہتا ہوں, بہت تکلیف سے کہتا ہوں. دیکھیے پورے یورپ کے ممالک نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کی کنڈمنیشن کی, کوئی فرق پڑا؟ بیکاز جو لفاظی کی حد تک حمایت یا مخالفت ہے نا, اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. آپ پریکٹیکلی کریں, آپ اسرائیل سے تعلقات توڑیں اپنے. آپ کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کے آپ کو کہا ہے کہ اپنی پالیسی چینج کریں اسرائیل کے بارے. بخاری صاحب, اب سعودی عرب نے بھی تو اس پہ بڑا سخت موقف لیا. انہوں نے کہا کہ ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کریں گے. یہ بہت ڈیئرنگ سٹیٹمنٹ ہے. امریکہ اس بیان سے یقینی طور پر بہت ناراض ہوا ہوگا. اگر سعودی عربیہ مینز اٹ, تو وہ جو بے پناہ مسلم ممالک ساتھ مل کے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے, وہ جو ابراہیم کانٹریکٹ کی بات کل بھی ہم نے کہی تھی, ایگریمنٹ کی, اس سے اگر سعودی عرب پیچھے ہٹ جاتا ہے, ظاہر ہے سعودی عرب پیچھے ہٹے گا تو باقی کا کوئی, عمان ہے, سوڈان ہے, اس طرح کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اگینسٹ دا ایسپریشنز آف دا مسلم امریکہ کے لیے کوئی کام کیا یا اسرائیل کی حمایت میں کوئی ایکٹ ہو گیا, تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے, دس از اے ٹرننگ پوائنٹ. اس وقت مسلم لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ٹرمپ کے اس مکرو منصوبے کو کامیاب ہونے دے گی کہ نہیں ہوئے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ آج فارن آفس کی طرف سے جاری ہوا ہے. غزہ کے عوام کی منتقلی کی بات غیر منصفانہ, تکلیف دہ اور تشویشناک ہے. یہ مطلب کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. ہم فلسطینیوں کی خواہش کے مطابق دو ریاستی حل کے حامی ہیں. جو فلسطینی چاہتے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. تو امریکہ میں تو بہت مرگے ناگہاں کی طرح کی اسی کیفیت ہوگی, کیونکہ ان کا بھی خیال یہ تھا کہ پاکستان اتنا کیٹیگوریکل پوزیشن نہیں لے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی نیتن یاہو کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہے الیکشن سے پہلے. اب کہیں نہ کہیں گریٹر اسرائیل منصوبے میں بھی شاید ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. اپنے بھی مفادات ہیں ان کے, اور ان کے بھی مفادات کو آگے تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دو ایسے پلان میرے سامنے ہیں. ایک اکھنڈ بھارت کا ہم نے سنا تھا, ان کا بھی خیال یہ تھا کہ پاکستان کا یہ اپنے ایسٹ پاکستان, یہ افغانستان, یہ سب اس کا حصہ ہے. تو خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے کوئی. تو یہی حال جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا بھی ہے.
دیکھیے آپ اگر قوموں کو گولہ و بارود سے نیست و نابود کر سکتے ہوتے تو دو عظیم جنگوں کے بعد آج صورتحال بہت مختلف ہوتی. بالکل جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی اور یہ لیگ آف نیشنز بنی تھی اقوام متحدہ سے پہلے تو اس کے 43 ارکان تھے. آج یونائٹڈ نیشن ہے تو اس کے 200 پلس ممبرز ہیں. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں اور نہیں ہونا چاہیے. مذاکرات سے بات چیت حل ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر تو بات مذاکرات کی ہے ہی نہیں. بالکل یہاں پر تو بات یہ ہے کہ القدس شریف جو ہے وہ کیپٹل ہوگا اور فلسطین کی ریاست قائم ہوگی. یہ سپیرٹ ہے اوسلو ایوارڈ کی بھی, یہ سپیرٹ ہے کیمپ ڈیوڈ ایوارڈ کی بھی. اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے اسرائیل کو, جو فلسطینیوں کے حق کے حکمرانی کو تسلیم کرتی ہے ریاست کو؟ یہ جب تک نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ بالکل فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو منصوبہ ہے یہ بری طرح سے ناکام ہوگا. صدر آصف علی زرداری کی چینی صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں مختلف چیزوں پر بات چیت کی گئی ہے. بخاری صاحب یہ جو ملاقات تھی بڑی اہمیت کی حامل تھی. اس ملاقات میں کافی زیادہ پالیسیز پہ بات کی گئی ہے, دہشت گردی جیسے میٹر پہ بات کی گئی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ملاقات کو اور پاکستان کے لیے کتنی سود مند ثابت ہوگی آگے جا کے؟ دیکھیے پاکستان اور چائنا کے بیچ جب بھی وفود کا تبادلہ ہوتا ہے, خاص طور سے جب پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی وزٹ ہوتی ہے, تو یہ ہمیشہ سے اہم ہوتی ہے. بہت ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت سارے حوالوں سے. اور پریزیڈنٹ آصف زرداری کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ سی پیک جس کو ہم اتنا بڑا پروجیکٹ مانتے ہیں, یہ برین چائلڈ آصف زرداری صاحب کا ہی ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. میرے خیال سے تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ جو پرووربیل سیئنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چین دوستی جو ہے یہ ہمالیہ سے اونچی ہے, یہ سمندر سے گہری ہے, یہ شہد سے میٹھی ہے, یہ لوہے سے سخت ہے. یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں, بالکل ایسے ہی فیکٹس بھی یہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کئی دہائیوں پر محیط ہے ہماری کلوزنس ان کے ساتھ اور پارٹنرشپ. تو کہیں کوئی ایک ایسا ایکٹ نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی شکایت ہو چائنا سے. چائنا کو ہم سے صرف ایک شکایت ہے, ادروائز ہم نے چائنا کا ساتھ دیا ہے تمام انٹرنیشنل فورمز پر, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے, چاہے وہ نان لائن موومنٹ تھی, چاہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل فورم ہے. ہم ون چائنا کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, وچ مینس تائیوان کا جو ایشو ہے وچ از ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف دا چائنیز, اس پر ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر انٹرنیشنل فورم پر ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اب لنکیج ہے چائنا کے ساتھ وہ ہے سی پیک کے حوالے سے, جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ بڑا میگا پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان کے لیے ٹرن اراؤنڈ ہے اکنامک. ہم نے یہ کہا کہ دس از اے گولڈ مائن, دس از اے گیم چینجر, دس از اے وسل بلوور. یہ سارے ٹائٹل اس پروجیکٹ کو دیے گئے وچ آر ان دا کانٹیکسٹ آف دا پروجیکٹ. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جال سازی ہے یا جھوٹ ہے یا کوئی بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. اگر آپ سی پیک کے منصوبے کو ڈھنگ سے دیکھیں تو یقینی طور پہ جب یہ کمیشن ہوگا تو پاکستان کو پھر نہ آئی ایم ایف کا قرضہ چاہیے, نہ ورلڈ بینک کا قرضہ چاہیے, نہ ہمیں بھکاریوں کی طرف سے امریکہ اور کسی اور ملک کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی. ہمارے پاس اپنے اتنے وسائل ہوں گے کہ پورے کی پوری صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ واٹ از دا فوکس آف دس وزٹ. بالکل ایک تو یہ ہے کہ اب ہم فیز 2 میں داخل ہو گئے ہیں سی پیک کے, سو بہت سارے ایگریمنٹس اور معاہدے جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں, جو کہ ہو رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس پورے روٹس کے اوپر اکنامک زونز کا قیام ہے. 18 کے قریب اکنامک زون چائنا نے بنانے ہیں اپنے علاقے میں, اور 18 ہی ہم نے بنانے ہیں اپنے علاقے میں آن بوتھ سائڈ آف دا سی پیک لنک جو روڈ ہے. ہم نے کام ذرا تاخیر سے شروع کیا وہاں, چونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو پھر میگا پروجیکٹس کے اوپر کام ویسے بھی سلو ہو جاتا ہے. لیکن اگر قوم کو عمران خان صاحب جیسا لیڈر مل جائے تو پھر اللہ کے فضل سے 4 سال تک اس کے اوپر ایک اینٹ نہیں رکھی جاتی دوبارہ. تو یہ بھی بہت بڑا سیٹ بیک تھا. لہٰذا فیز 2 میں جانے کے لیے بہت سارے نئے ایگریمنٹس کی ضرورت تھی, جو کہ اب ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. جو سب سے بڑا کنسرن ہے چائنا کا, چائنا ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, لیکن اس کو اپنے انجینئرز کی, اپنے ورکرز کی سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں اور بہت سیریس تحفظات ہیں. ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ چائنا کا کوئی فرد, چاہے وہ دورے پر آیا ہے, چاہے وہ وزٹ پہ آیا ہے, چاہے وہ سیاح ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ ورکر ہے, کوئی پاکستان اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں, جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں سی پیک سے,
انڈیا ہے اس میں، اسرائیل ہے اس میں، امریکہ ہے اس میں، وہ یہاں کے لوکل لوگوں کو ہائر کر کے تخریب کاری کرواتے ہیں. جی را کے خلاف ہم نے ثبوت انٹرنیشنل یعنی پلیٹ فارم پر بھی بھیجے ہیں. ہم نے امپورٹنٹ جو کیپٹلز ہیں ورلڈ کے، خاص طور سے 5 جو پرماننٹ ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ان کے فورن آفیسز کو ڈوسیئرز بھجوائے ہیں کہ یہ دیکھو انڈیا کیا کر رہا ہے. اور وہ جو اجیت ڈوول ہے جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، یعنی قومی سلامتی کا مشیر تھا، اس نے ایک سیل قائم کر رکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹروائے سی پیک. جی حکومت بھارت جو ہے، مودی صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کا ناس کرے، $1 بلین دیتے ہیں وہ اجیت ڈوول کو بلوچستان میں سی پیک کے خلاف تخریب کاری کے لیے. یہ جو کلبھوشن ہم نے پکڑا تھا جو سرونگ نیول آفیسر تھا، وہ سی پیک تباہ کرنے کے لیے یہاں پر لوگوں کو قتل و غارت کروا رہا تھا اور چائنیز پر اٹیک کروا رہے تھے. یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں، یہ عدالتوں میں ہیں معاملہ جات، یہ ہم ڈوسیئر کی شکل میں پوری دنیا کو بتا چکے ہیں. لہذا اس دورے کا ایشو تو دہشت گردی کا ہے نا، اور چائنا بھی کنسرنڈ ہے. یہ دہشت گردی ہی تو ہے نا. بلوچستان میں جتنی انسرجنسی ہے وہ سی پیک کو لے کے ہے. جو دوسرا پارٹ ہے وہ کے پی کے میں ہے. بالکل. لیکن جو بلوچستان میں تخریب کاری ہو رہی ہے وہ صرف سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے ہے. بالکل. لہذا اس دفعہ اس دورے میں ایک سینئر سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہے. اچھا. اب کس لیول کا وہ میرے خیال سے ہم اس وقت اس پر نہ جائیں تو بہتر ہے. لیکن ایک سینئر اہلکار ساتھ ہے جو سیکورٹی کے معاملہ جات کو دیکھے گا اور بیٹھ کے چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ڈسکس کرے گا. سیکورٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ریکال اگر ہم کر دیں، جب بہت زیادہ حملے ہونے شروع ہو گئے تھے چائنیز انجینئرز کے اوپر، آپ کو پتا ہے ریسنٹلی وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کیا ہوا تھا، تو چائنا نے پھر یہ کہا تھا کہ اچھا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک اپنی سیکورٹی لے آتے ہیں اپنے ورکرز کے لیے، جو پاکستان نے نہیں مانا. کچھ تھوڑا سا انٹرنیشنل پریشر بھی تھا. امریکہ کو موت پڑتی ہے نا اگر وہ سمجھے کہ کوئی چائنیز فوجی پاکستان آ جائے گا، بھارت کو بھی موت پڑتی ہے. بالکل. تو پاکستان نے پھر معذرت کر لی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم خود کوشش کریں گے اس کو. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں 2 ٹیئرز بنا لیتے ہیں. انٹرنل جو سرکل ہے اس میں ہم آ جاتے ہیں، اور جو ایکسٹرنل سرکل ہے یعنی اوور آل جو اس کی سپرویژن ہے وہ آپ کر لیجئے. پاکستان اس پر بھی نہیں مانا. اچھا. پھر مطلب وہ اس کی وجوہات ہیں میرے خیال سے جینون وجوہات ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کریں آپ ہمیں بم پروف گاڑیاں دے دیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں اس قسم کے اٹیک میں نہ ہوں. اب پاکستان کے پاس اپنے پاس نہیں ہے اتنی گاڑیاں، تو وہ کہاں سے مہیا کریں گے اس کو. اب دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ انہیں ہائر کر لیں. اب انہیں ہائر کرنے والوں کو بھی پاکستان نے کہا کہ دیکھ لینا بھائی یہ کہیں مس یوز نہ ہو جائے، پتہ چلے تقریب کاری گاڑیاں بھی لے اڑے ہیں اور الٹی ہمارے خلاف استعمال وغیرہ وغیرہ. یہ سارے بہت سارے ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں سیکورٹی کے حوالے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو اوریجنل پلان تھا، میں چونکہ 3 کانفرنسز میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کر چکا ہوں چائنا میں. آخری جو تھی وہ گوانزو میں تھی، جو انٹرنیشنل سمٹ تھی جرنلسٹوں کی، میں نے وہ بھی اٹینڈ کی تھی. انیشل پلان یہ تھا کہ ایک کامن سیکورٹی اتھارٹی بنے گی پاکستان اور چائنا کی، جس میں 12,500 لوگ چائنا کے ہوں گے، 12,500 لوگ ہی پاکستان کے ہوں گے، جو میری ٹائم سیکورٹی کے طور پہ اس کو ٹائٹل ملے گا. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ کمیشن ہو جائے گی سی پیک تو اتنی ٹریفک ہوگی اس اوشن میں، یہ جو عربین اوشن ہے، کہ آپ کو ایک پوری سیکورٹی فورس چاہیے اس کو یعنی سیکیور کرنے کے لیے اور اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. وہ پلان بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں پڑا ہوا ہے. لیکن سیکورٹی کے حوالے سے بالکل عام حالات میں یہ ہوتا ہے چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کی وزٹ ہوتی ہے، پریزیڈنٹ یا چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر ہے وہ جائے تو ان کے ساتھ فارن منسٹر جاتے ہیں. جی. لیکن اس دفعہ ڈپارچر ہے فرام دا روٹین اور انٹیریئر منسٹر ساتھ گئے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ایشو ہے جو سیکورٹی کے حوالے سے. آپ نے دیکھا وہاں ان کی میٹنگ ہوئی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ جو چائنا کا انٹرنل منسٹر ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کیا کی ہے کہ پولیس اور پیراملٹری فورسز کے لیے جدید ٹیکنالوجی چاہیے، انٹیلیجنس شیئرنگ چاہیے، اور اسی طرح سے ٹریننگ وریننگ کے معاملہ جات جو ہیں اس کے اوپر بڑی کمپریہنسو گفتگو جو ہے وہ ان کے بیچ میں ہوئی ہے. کچھ معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں جس کی فوٹیج بھی ہم نے دیکھی تھی جب یہ خبر چل رہی تھی. اسی طریقے سے کچھ سندھ کے سجیل میمون صاحب بھی ساتھ ہیں، ان کے بھی کچھ معاہدوں کی جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا از اوپن ٹو ڈو اینی تھنگ فار پاکستان. اٹس اونلی پرائمری کنسرن از کہ یہ جو آپ کے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ روکیں. دیکھیے
ڈرا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے BLA کو، بالکل. اور جو ناراض لوگ بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے کچھ تو عیش کر رہے ہیں یورپین کیپٹلز میں بیٹھے ہوئے، کچھ بھارت میں ہیں بلاج مری وغیرہ، یہ وہاں سے بیٹھ کے جو تخریب کاری کرا رہے ہیں اس کو روکنا ہے. اس کو روکنے کے لیے دو ہی راستے ہیں. ایک ان کے خلاف آپریشن کیا جائے جو کہ جاری و ساری ہے. دوسرا یہ کہ وہاں کی جو لوکل قیادت ہے، جو بلوچ قیادت ہے، وہ ان کے بڑوں کے ساتھ رابطہ کر کے پرسو کر کے، ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں وہ سرنڈر کیا تھا کچھ 2 بڑے کمانڈرز جو تھے اسی BLA کے، ان کے کمانڈرز نے سرنڈر کیا تھا. بالکل. تو اس وقت بھی اپروچ یہی تھی، اسی لیے TV پر اس کی بھرپور کوریج کی گئی تھی کہ باقی کے لوگ جو گمراہ کیے گئے ہیں، جو ہندوستان کے پیسوں کے اوپر پل رہے ہیں اور یعنی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ واپس آئیں مین سٹریم میں، اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے ملک کو نقصان پہنچانے والی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہوں. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ بلوچستان میں اس صورتحال کے اوپر قابو پایا جائے گا اور چائنا کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے پریکٹیکل اقدامات. بالکل، چائنا کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے پاکستان پریکٹیکلی جو ہے اس میں اقدامات کرے گا. اب 8 فروری کو PTI کا ہونے والا جو احتجاج ہے اس متعلق علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وہ بانی PTI کو ہر صورت رہا کروا لیں گے، اور اس سے متعلق احتجاج سے متعلق PTI کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. بخاری صاحب، اب 8 فروری کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس متعلق علی امین گنڈاپور جو ہیں بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اگر بانی PTI ہمیں اشارہ دیں گے مذاکرات کا تو شاید گورنمنٹ کے ساتھ پھر دوبارہ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ہم نے دیکھا کہ لیٹر پہ کافی زیادہ باز گشت سنائی دے رہی تھی کہ لیٹر شاید کہیں پہنچے گا، لیکن اب یہ اوپن لیٹر سے متعلق بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور PTI کا موٹیو اور ایجنڈا تھا اس کے پیچھے. دیکھیے، یہ خط جو ہے یہ تو اب ایک سکینڈل بن کے رہ گیا ہے. جی، خط کی ایگزسٹنس کہیں نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن خط کا جتنا شور و غوغا آپ نے اور میں نے سنا، اور جس طرح میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر پروگرام آفٹر پروگرامز ہوئے، وہ ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت کا نام ہے. اچھا، وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ قاصد کے آتے آتے ایک خط اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ کہیں گے جواب میں. تو وہ جواب تو ان کو اپنی مرضی کا مل ہی گیا ہے. اور جو زبانی ملاقاتوں کی بات کی جاتی رہی ہے خط کے ساتھ ساتھ کہ جی ملاقاتیں میں بیک ڈور چل رہا ہے، جی بیک ڈور چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ غالب نے کہا تھا نا کہ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، کوئی زبانی پیغام ہی آ جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ہائپس کریٹ کی جاتی ہیں اور پھر اس غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. اب آ جائیے جناب بانی PTI کی رہائی کے حوالے سے. علی امین گنڈاپور صاحب وہی ہیں نا جو 24 نومبر کو کہہ کے آئے تھے کہ کفن ہم لے کے جا رہے ہیں ساتھ، ہمارے نماز جنازہ پڑھ لے آئیں گے واپس تو بانی PTI کو لے کے آئیں گے. بالکل، وہ ہر احتجاج پہ یہ کال دیتے ہیں کہ بانی PTI کو رہا کروا لیں گے. ٹیکنگ ہم سیریسلی یار، فار گاڈ سیک لیٹ اس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ اس طرح کی درفنتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں. یہی درفنتنی بش بیوی نے بھی چھوڑی تھی اگر آپ کو یاد ہو. مانی کو لیے بغیر نہیں جائیں گے، بھاگتے ہوئے نا مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے کہ ورکرز کے ساتھ کیا ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور پہ تو ویسے بھی الزام ہے کہ یہ احتجاج کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے، تو اب یہ احتجاج بھی ناکام کروا سکتے ہیں. جس گفتگو کی ہم حوالہ دے رہے ہیں یہ در حقیقت وہ جنید اکبر صاحب کا جو کل کا بیان ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہے کہ وہ تسی جو مرضی کہندے رہو، بانی PTI تے میں جو آپس میں تھک ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود اور ان کی پارٹی پاکستان میں بھارت کے وہ کانٹریکٹر بن جائیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں اتنا بڑا میجر ایونٹ ہو رہا ہے. تاریخ یہ ہے PTI کی کہ جب کبھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا، چاہے وہ پریزیڈنٹ شی کی وزٹ تھی جس کو سبوٹیج کیا گیا دھرنے کی صورت میں، چاہے اس کے بعد سے انٹرنیشنل کانفرنسز کا انعقاد تھا، اس دن انہوں نے خاص طور سے احتجاج رکھے. تو اب وہ 8 فروری کی جو ڈیٹ ہے، 8 فروری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پہلا میچ ہے اپنے جو ٹرائی سیریز ہے اس کا، اور 19 فروری کو جو دوسری ڈیٹ دی ہے وہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہے چیمپئنز ٹرافی کا. تو وہ خواجہ آصف صاحب بالکل ٹھیک ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ جو سبوٹیج کرنے نکلے ہیں یہ بھارت بھی چاہ رہا ہے سبوٹیج کرنا. اس نے اپنے امپائر تک تو بھیجنے سے انکار کر دیا. آپ ذرا تصور کریں، یعنی پوری دنیا کے پلیئرز آ رہے ہیں، ان کو کوئی سیکورٹی کے تحفظات نہیں ہیں، انڈیا کو بہت ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے. ہم ان کے ہر انٹرنیشنل ایونٹ میں کھیلنے پہنچے ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو ابھی بھی یہ مطلب موقع ہے PTI کے پاس بھی اور خان صاحب کے پاس بھی کہ وہ اس PTI یہ جو چیمپئن ٹرافی ہے اس کے دوران
کوئی زیادہ ہنگامہ بخاری صاحب، آرازی اب نہ چیمپئنز ٹرافی بھی آپ والی بات، خواجہ آصف نے بھی یہی بات کی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کو متاثر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کوششیں کر رہی ہے، تو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی اپنا فیصلہ ٹال سکتی ہے اگر گورنمنٹ اب جس طرح سے کہہ دیکھیے، بھی کل رہی میں ہے؟ نے سلمان راجہ کے بیان کا حوالہ دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کے دوران کوئی احتجاج نہیں کریں جی گے، بالکل لیکن وہ کہتے ہیں کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ایک یہ 2-3 باتیں اور جلدی جلدی میں کہنی ہے. جی ایک یہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں، جی یہ جو نئے وارد ہوئے ہیں پارٹی میں، انہوں نے جیل انتظامیہ کو گالیاں مالیاں دی ہیں رج کے، اور اس کی ویڈیو بھی جو ہے منظر عام کے اوپر آ گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس یہ کون سا مینڈیٹ ہے بالکل کہ چاہے تو وہ ججوں کی پت اتار دیں، چاہے وہ جیل انتظامیہ کو پڑ جائیں. یہ جب تک اس کو برداشت کیا جاتا رہے گا، یہ ایک کے بعد دوسری حرکت ہوگی. آپ نے دیکھا نا کہ 2014 کے دھرنے میں اس ایس ایس پی کے ساتھ، نیکوکار کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. کہنے کا مطلب یہ ہے. اور پھر وہ خان صاحب کا اپنا بیان، میں اقتدار میں آؤں گا، جس نے میرے ورکر کو ہاتھ لگایا اس کو پھانسیاں دوں گا وغیرہ وغیرہ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، خواجہ آصف صاحب نے تو ایکیوز کر دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ چیمپئنز ٹرافی سبوٹیج کرنے کے درپے ہیں. ان کی یہ ساری کوششیں جو ہیں یہ وطن دشمنی سے کے بالکل. کھاتے میں پی آتی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیے، لیٹر لکھ کے بھی دیکھ لیا، اپوزیشن الائنس والے معاملے پر بھی پی ٹی آئی غور کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو شاید کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور ابھی پی ٹی آئی کارکن جو ہے وہ کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار نظر آ رہا ہے جو کچھ فیصل چودھری صاحب نے کیا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.